یوم ولادت امام شاہ احمد نورانی اور یوم شہدائے بدر کی یاد میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے منعقدہ افطار پارٹی میں جمعیت علماء پاکستان و ملی یکجہتی کونسل کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر، JUP سندھ کے جنرل سیکریٹری ناظم علی رائیں اور دیگر عہدیداران کے علاوہ سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 17 رمضان المبارک ایسا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے پہلی جنگ کا آغاز کیا تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتے ہوئے بھی انہیں بھاری اکثریت سے فتح حاصل فرمائی۔ دل کا ایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے بندوں کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج کی یہ تقریب اسی سلسلے منعقد ہوئی تھی۔ الحمدللہ تمام مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی، جمعیت علماء پاکستان کے عہدیداروں کارکنوں نے بھی شرکت کی اور تجدید عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر حضرت قائد ملت اسلامیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو تازہ رکھیں گے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی بھرپور جد و جہد کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے تو میں تب بھی اس تبلیغ سے، اس جد و جہد سے، اس اللہ کے پیغام سے باز نہیں آؤں گا اور یہ میں کام کرتا رہوں گا اور یہ اللہ کا دین ہے، دین پھیلا کے رہوں گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ دین حق سچ ثابت ہوا، اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اور 313 پہ جو ہے نا ہزاروں پر جو ہے نا 313 نے فتح نصرت حاصل کی۔ ملک کو جس خطرناک چیلنجز کا سامنا ہے اس میں یکجہتی کی بہت شدید ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمعیت علماء پاکستان کے اس اقدام کو میں قابل قدر قرار دیتے ہوئے سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح سے اگر ہم لوگ یکجا رہیں گے اور مختلف الخیال لوگ صرف پاکستان اور اتحاد کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا، مستحکم بھی ہوگا اور ہمارے درمیان بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے ملک میں امن و امان، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ ریحان غنی، پاسبان نیوز، حیدرآباد۔